اگر کبھی کوئی جرأت مند بیٹی یا بہن اپنے بھائی کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے یا دیگر لوگوں کے سامنے وراثت کے معاملے میں آواز اٹھاتی ہے اور کہتی ہے تو فوراً بھائیوں کی جانب سے یہ جواب ملتا ہے کہ بھائی تمہاری شادی کے موقع پر جو کچھ کرنا تھا باپ نے کر دیا، اب تمہارا ختم ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو تصور مسلم سماج میں ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے، ہندوانہ تصور ہے۔ اس لیے کہ ہندوؤں کے اندر میراث وغیرہ کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ وہاں پر شادی کے موقع پر کنیا دان کیا جاتا ہے۔ اس دان کے موقع پر جو کچھ کرنا ہوتا ہے بس زندگی میں ایک مرتبہ کرتے ہیں اور ختم، اس کے بعد اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اس طرح کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ بچوں کی شادی کرنا یہ ماں باپ کا بنیادی اور اخلاقی فرض ہے۔ اگر باپ بہت کچھ دیتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس طرح دینے کے لیے تو نہیں کہا، شادی کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن شادی کے موقع پر اگر کچھ دیتا ہے ایک باپ تو وہ بچی کے حق میں تحفہ ہوگا۔ اس تحفے کے نتیجے میں کوئی بچی وراثت کے حق سے محروم نہیں ہوگی، بلکہ بچی کو وراثت کے موقع پر بالکل وہی حق ملے گا جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ بہت ساری جگہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں، جب کوئی بہن پوچھتی ہے کہ ہمیں وراثت کا حق چاہیے تو پوچھتے ہیں کہ تمہیں وراثت کا حق چاہیے یا ہم چاہیے؟ اگر تمہیں ہم چاہیے تو پھر وراثت کو بھول جاؤ، اور جو وراثت تمہارے حق میں آ رہی ہے اس کو ہمارے حق میں حلال کر دو، کہہ دو کہ میں کچھ نہیں لیتی، سب آپ کو دیتی ہوں۔ یاد رکھیے کہ اس قسم کے ہتھ گنڈے جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اس طرح بہن کے بولنے کے باوجود بھی اس کا حق ختم نہیں ہوتا اور اس کا وہ حق کسی بھائی کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بہن اس قسم کے جو بھی الفاظ کہتی ہے وہ مجبوری میں کہتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا بھائی کے روپ میں ایک درندہ ہے، اگر میں کہوں گی کہ میں اپنا حق نہیں چھوڑتی تو پھر وہ کہے گا کہ تیرا میرا آج سے کوئی تعلق نہیں، اب تو نہ گھر کو آنا ہے، نہ تیری خوشی اور مصیبت میں ہم آئیں گے، نہ تو آئے گی۔ اب وہ سوچتی ہے کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد چھوٹا موٹا جو بھی سہارا ہے کمزور سا، وہ یہی تو نکمے ہیں، اگر میں ان کے ساتھ کچھ بگاڑ لوں گی تو یہ لوگ میرے ساتھ تعلق مکمل طور پر ختم کر دیں گے، تو مجبور ہو کر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے چھوڑ دیا۔ اور اس طرح معاف کروا لینے کے باوجود کسی بھائی کے لیے بہن کا وہ حصہ معاف نہیں ہوتا۔ فقہا نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ ہاں، معافی کی ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ بھائی بہن کے لیے جو حصہ مختص ہوتا ہے شریعت کے مطابق وہ اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کو مکمل مالک بنا دے، کہہ دے کہ یہ تیرا حق ہے، یہ تو لے لے، اور ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق تیرا حق تجھے دے دیا۔ اب وہ بہن وہ حق اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اس پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد پھر وہ خود سے خوشی سے کہتی ہے آپ لوگوں نے دے دیا، آپ کا شکریہ، اب میں اپنی خوشی سے دیتی ہوں، تو یہ معافی معتبر ہوتی۔ آپ نے دیا کچھ نہیں، لیا کچھ نہیں، خالی الفاظ کا تبادلہ، اس تبادلے سے کوئی چیز معاف نہیں ہوتی۔